السلام علیکم، میں ہوں محمد عالم اور آپ لوگ سن رہے ہیں فرائیڈے ود پی سی کے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو آپ لوگوں کے ساتھ ریڈیو کے ذریعے براہ راست ہوتے ہیں۔ ہماری فریکوینسی ہے سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک 89.1۔ جمعے کو ہم براہ راست پروگرام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہفتے کو اور اتوار کو آپ لوگ یہ پروگرام دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ پروگرام دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ چھوٹا حمزہ موجود ہے جو تلاوت کرے گا۔ جی حمزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حمزہ خان جنہوں نے تلاوت کلام پاک کی، اور ہر کام کی شروعات ہمارے ہاں ثقافتی بھی اور اسلامی طور پہ بھی یہاں اس طرح کیا جاتا ہے۔ جی، تو سننے والوں اور کچھ دیر بعد یوٹیوب کے ذریعے دیکھنے والوں کو میں دوبارہ آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں ہوں محمد عالم اور آپ لوگ سن رہے ہیں فرائیڈے وتھ پی سی کے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام میں مہمان بھی بلاتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کی شروع کرنے سے پہلے 2 مرتبہ ہمارے پاس یاسین صاحب تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم 2 نئے مہمان کو لے کے آئے ہیں، تو ہم ان کی تعارف آپ لوگوں سے کراتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں عبدالجبار بیگ صاحب، جو موسٹ سینئر کاروباری اور فلاحی شخصیت ہے۔ جبار بھائی، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ لوگوں نے ہم یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا اور اپنی نشریات میں ہم کو مہمان خصوصی کے طور پہ رجوع فرمایا۔ جی، تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارا دوسرا مہمان محمد عبدہو صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محمد عبدہو صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اپنا تھوڑا سا بتا بھی دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں بلایا اور کچھ بولنے کا موقع دیا۔ امید ہے کہ آپ اور ہمارا یہ پروگرام بہت اچھا رہے گا اور کافی فائدہ مند ہوگا دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ جی، تو سننے والے اور کچھ دیر بعد پھر دیکھنے والے بھی جو ہے آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا۔ آج کا ہمارا پروگرام 2 مختلف مہمانوں کے ساتھ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے۔ شروع میں کچھ کوریا کے حالات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اس کے بعد پھر جو ہے ہم اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے ان کے تجربے اور ان کے کاموں کے بارے میں آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کہ 1 اپریل 2021 سے ملک کے جتنے بھی امیگریشن دفاتر ہیں ان میں ریزرویشن کو جو ہے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سسٹم 2 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، لیکن بڑے امیگریشن آفس میں پہلے تھے، لیکن 1 اپریل 2021 سے پورے کوریا میں جتنے بھی امیگریشن آفیسز ہیں اس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ٹائم لینا پڑے گا، اور اسی وقت جا کے اپنے جو کارروائی ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کل ایک نیا ایشو بھی ہے اور ایک نیا قانون بھی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے، جس پہ درآمد جو ہے 1 جولائی 2021 سے کیا جائے گا۔ قانون یہ ہے
کہ پہلے اگر آپ لوگ امیگریشن جاتے تھے اور آپ لوگوں کی پاسپورٹ کی میعاد اور ویزے کی میعاد کو اتنا اہمیت نہیں دیا جاتا تھا، لیکن 1 جولائی 2021 سے پاسپورٹ کی میعاد کے مطابق ویزا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں 1 سال ویزا لینے کے لیے امیگریشن میں گیا، لیکن میرے پاسپورٹ کا ٹائم 6 مہینے ایکسپائری میں باقی ہے، تو مجھے صرف 6 مہینے کا ویزا ملے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ پاسپورٹ رینیول ہوگا، باقی ویزا اس پہ لگایا جائے گا۔ اس میں 2 کی 3 کیٹیگریز اس قانون سے مستثنیٰ ہے، ایک F5، دوسرا جو ہے F2 اور تیسرا ریفیوجی سٹیٹس والے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز اس سے مستثنیٰ ہے، باقی جتنی بھی سٹیٹس ہے ان پہ یہ قانون 1 جولائی 2021 سے لاگو کیا جائے گا۔ اچھا، تو اسٹوڈیو میں عبدہو موجود ہے، اس سے تھوڑے سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عبدالجبار صاحب سے بھی بات چیت کریں گے۔ عبدہو، محمد جو ہے اس کا تعلق سیاحت سے ہے اور ہمارے بہت ہی اچھے ٹریکر بھی ہے، اور پہاڑ اور پیدل چلنا اس کا مشغلہ ہے۔ تو اس کی فیلڈ کے مطابق اس سے سوال کرتے ہیں کہ سیاحت کیا ہوتی ہے؟ سیاحت بہت ساری اقسام کی ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو اس کو سیاحت کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسی کو سیاحت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحت کی ابھی جدید بہت ساری اقسام ہیں، جیسے اگر ہم کہیں وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ سیاحت ہے۔ اگر ہم سعودی عرب یا کہیں اور اپنے حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو اس کو مذہبی سیاحت کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخی مقامات پہ جاتے ہیں تو اس کو ہسٹری کی سیاحت کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں پر تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ایجوکیشن سیاحت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم جیسے سعودی عرب یا ان ملکوں کے لوگ، بہت سارے لوگ جو کوریا میں آتے ہیں اپنے علاج کروانے کے لیے، کیونکہ یہاں کی میڈیکل فیسلٹی بہت اچھی ہے، تو اس کو وہ میڈیکل سیاحت کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ایک سیاحت ہی ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اسٹوڈیو میں ہم اس وقت موجود ہیں، آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں سنگسو کمیونٹی FM 89.1 پہ فرائیڈے وید PC کے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر دوست مہربان موجود ہیں، عبدالجبار بیگ صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کوریا میں کب آئے اور کس طرح آئے، اور پھر مستقل محنت کے بعد ماشاءاللہ آج جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور ایک مثال ہے۔ تو جی عبدالجبار صاحب۔ بہت بہت شکریہ عالم بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ماشاءاللہ میرے کو تقریباً کوریا کے اندر لگ بھگ 25 سال ہو چکے ہیں۔ 97 کے اندر میں آیا تھا۔ اس ٹائم کوریا کی انٹری ہوا کرتی تھی، 3 مہینے کی ہم کو انٹری ملتی تھی، تو ہم لوگ 3 مہینے کے لیے انٹری مار کے تو دوسرے ملکوں میں ہانگ کانگ یا بینکاک یا سنگاپور، وہاں سے انٹری مار کے دوبارہ آ جاتے تھے اور چھوٹا موٹا اپنا بزنس اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اس لیے کہ اس ٹائم کوریا کے حالات ایسے نہیں تھے اور بہت پرابلم تھیں، کھانے پینے کے ایشوز تھے، اور اس کے علاوہ کام کا بھی بہت ایشو تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے ٹائم گزرتا گیا اور ہم نے سمجھا کہ یہاں پہ مستقل رہنا اور کاروبار کرنا بہتر ہے، تو ہم چھوٹا موٹا کام کرتے تھے اور بڑی محنت کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا ہمیں، کہ پھر اس کے بعد ہم نے بزنس اپنا شروع کیا چھوٹے پیمانے پر۔ 2-3 قسم کے بزنس کیے شروع میں، ہم نے ٹیکسٹائل کا بھی کیا، آپٹیکل کا بھی کیا، حلال فوڈ جس کو آج کل حلال مارٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے شروع کیا۔ پھر بعد میں ہم نے مستقل لائن جو ہے نا ٹیکسٹائل اور یوز کلوتھنگ میں شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا بڑا کرم نوازی فرمائی اور ہماری اور ماں باپ کی دعائیں رنگ لائیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اس میں کسی مقام حاصل کیا، اور آج الحمدللہ کوریا کے اندر 3
कंपनियां हैं और हमारे पास कम से कम भी जो है ना 40 से 50 कोरियन और 10 से 15 फॉरेनर काम करते हैं। तो इसलिए मेहनत, जो भी शख्स दिल लगा के और अल्लाह पे तवक्कल करके मेहनत करता है तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको ज़रूर उसका फल मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करें और फौरी तौर पर उसका रिज़ल्ट आ जाए। इसके लिए जस्तजू और मेहनत दोनों लगन के साथ करना और उस पर कायम रहना, ये शर्त है अच्छे कारोबार या अच्छे मकाम पे पहुंचने की। लेकिन आप अपनी मेहनत किसी तरह भी जो है ना उससे दिल बर्दाशा ना हो और मेहनत करते रहें तो अल्लाह की ज़ात पे मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग सच्चे दिल से, ईमानदारी से और खलूस नियत से मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देते हैं। और इसकी मिसाल कोरिया के अंदर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दोस्त हैं जो आज माशाल्लाह बहुत इस्टेब्लिश हैं और अच्छे मकाम पर हैं और बहुत अच्छा अपना एक वक़ार बनाया हुआ है कोरिया के अंदर। तो मैं नए आने वालों के लिए भी और सब के लिए ख़ुसूसी तौर पर हमारे आलम भाई हैं या अब्दू भाई हैं, ये भी माशाल्लाह सीनियर साथियों में से हैं, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि सबसे पहले अपने मुल्क का नाम इस सूरत में बुलंद और मकाम रखें कि आप मुसलमान हैं और सच्चे बिजनेसमैन हो के, सच्चा लेबर हो के, झूठ से गुरेज करके और ईमानदारी और खलूस नियत के साथ जिस मुल्क से आपको रिस्क मिल रहा है उसके साथ वफ़ादारी निभाएं और अपने मुल्क को भी उसके साथ साथ आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपके साथ साथ आपके मुल्क का नाम भी रोशन होगा। तो उसका सबसे जो मेरी नज़र में मेन पॉइंट है वो है ईमानदारी। जो शख्स ईमानदारी और गलत कामों से दूर रहेगा तो कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में सुर्ख़रू ना करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमीन और सदीक़ के नाम से पुकारे जाते थे। तो हम लोगों को भी सहाबाओं की अमल पर चलना चाहिए और इसी वजह से जो है ना हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं कि हम सही बात और ईमानदारी के साथ और मुखलिस के साथ अपने मुल्क का नाम रोशन करें और ख़िदमत करता रहें। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं, लेकिन जो शख्स भी मेहनत करेगा उसका फल ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया जी। ये थे अब्दुल जब्बार बेग साहब जिन्होंने अपने 20-22 साल कैरियर के बारे में बताया और बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी काम बंदा करे उसमें मेहनत करे और इखलास के साथ करे और ईमानदारी से करे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सके। सुनने वालों और देखने वालों, इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं संगसो कम्युनिटी नेटवर्क SCN FM 89.1। तो स्टूडियो में आज हमारे साथ दूसरा मेहमान भी है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें बैक वक्त 2 मेहमान हैं, ठीक है। तो चूँकि हम कोई प्रोफेशनल नहीं है और आसान, मतलब जिस तरह हम गपशप लगाते हैं इजी हो के बहस करेंगे थोड़ा सा और अपनी फील्ड के मुताबिक सामीन को बताएंगे, तो बिल्कुल इजी महसूस करें, सही है। और हमने एक अच्छा प्रोग्राम साथ आज देना है पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंशाअल्लाह, ताकि वो हमारा प्रोग्राम सुने और इसकी अहमियत को जाने और प्रोग्राम के बारे में अगर कोई राय रखता हो, तजावीज़ हो, तो वो हमें इनबॉक्स में या फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए भी दे सकते हैं। तो जी अब्दू साहब, आप ये हमें बता दें कि सियाहत की कितनी किस्में होती है? सियाहत की अभी जो इक़साम पे बात हम कर चुके हैं कि सियाहत बहुत सारी इक़साम हैं और जैसे बताया था मैंने कि आप जब घर से निकलते हैं तो वो सियाहत होती है, सही। और फिर उसकी आगे हर तरह की किस्म है। शॉपिंग के लिए आप जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में तो आप विज़िट के लिए जा रहे हैं, वो भी एक सियाहत की इक़साम है। तो ये सारी इक़साम बहुत, इसको हम 20 से 25 कैटेगरी कह सकते हैं जो सियाहत होती है। लेकिन आम तौर पे जो बहुत मशहूर इक़साम उनमें से ये है कि हम घर से निकले किसी पहाड़ी मकाम पर गए तो वो हम उसको सियाहत या विज़िट या टूरिज़म कहते हैं, सबसे मशहूर ये कही जाती है। अच्छा, तो पाकिस्तान के मुताल्लिक़ मैं आपसे थोड़ा सा मज़ीद पूछूंगा ताकि कोरिया में जो जितने साथी हैं पाकिस्तान के बहुत तमाम सूबों के लोग यहाँ मौजूद हैं,
تو ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا ملک بھی سیاحت کے حوالے سے کتنا اہم ہے. تو پاکستان میں کتنے پہاڑ ہیں جو مشہور ہے یا مطلب جہاں لوگ جاتے ہیں؟ کوریا میں میرے جتنے دوست اور بھائی رہتے ہیں ان کو میں یہ خاص بات بتانا چاہوں گا کہ کورینز کے لیے پاکستان بہت اہم ملک ہے سیاحت کے حوالے سے. اگر کورین چونکہ پہاڑوں کو بہت پسند کرتے ہیں تو دنیا میں صرف 2 ہی ممالک ہیں جو پہاڑوں کے لیے بہت مشہور ہیں. اس میں ایک نیپال ہے اور ایک پاکستان ہے. کورینز نے اگر کہیں پر پہاڑ سیر کرنے کے لیے جانا ہے، ٹریکنگ کرنے جانا ہے یا کلائمبنگ کرنے جانا ہے، کوپیمائی کے لیے جانا ہے تو وہ صرف 2 ہی ممالک میں جاتے ہیں، جیسا کہ نیپال اور پاکستان. اس میں نیپال بہت زیادہ جاتے ہیں، پاکستان میں کم جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پہاڑ جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل بھی ہیں اور دور بھی ہیں اور کچھ مہنگے بھی ہیں ان کے لیے. لیکن پاکستان کے پہاڑ کی اہمیت ان کے پاس اس لیے زیادہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ نیپال چلے جاتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں تو وہ پاکستان جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے پہاڑ تجربہ کار لوگوں کے لیے مشکل ترین پہاڑ ہیں. اس لیے یہ آپ اپنے کورین جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، انہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پہاڑوں کی جنت ہے. وہ پاکستان جو ہے وہ کوپیماؤں کی جنت ہے. پاکستان جو ہے وہ ٹریکرز کی جنت ہے. یعنی کورینز کے لیے پاکستان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ تو ہے پہلی اہمیت کورینز کے لیے پاکستان میں. اب دوسری اہمیت یہ ہے کہ کوریا چونکہ آپ جو جانتے ہیں یہ بدھسٹ لوگ ہیں، بدھزم ہے. صحیح. تو جو بدھ مت ہے وہ جتنا بھی کوریا میں بدھ مت کا ہے یہ سارا پاکستان سے کوریا میں آیا ہے. تو پاکستان کے جو ٹیکسلا ہے اسلام آباد کے بالکل قریب ہے، اس کے بعد پشاور کے کچھ علاقے ہیں، پھر سوات ہے، یہ بدھزم کے گھر ہیں، یعنی بدھزم کا مرکز ہے. جیسے پاکستان سے لوگ ایران، عراق اور سعودی عرب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پھر زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح جو کورین ہے یہ پاکستان میں ٹیکسلا، اس کے بعد پشاور، سوات میں اپنی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ان کی اہمیت ہے ان علاقوں کی جیسے ہمارے لیے ایران، عراق اور سعودی عرب کی اہمیت ہے. تو کورینز کے لیے پاکستان بہت زیادہ اہم ملک ہے، ان کے مذہب کے حوالے سے بھی، ان کے شوق کے حوالے سے بھی. تو یہ چیز ہمیں کورینز کو بتانی چاہیے، جہاں جہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں کورین کے ساتھ ان کو یہ چیزیں ضرور بتائیں. عبدو بھائی، کوریا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے آپ کیا سیاحت کے لیے پہاڑوں پہ جانے کا ان کے لیے کوئی اچھا مشورہ دیں کہ جس طرح وہ سیاحت کا لطف اندوز کر سکیں؟ کوریا میں کون سے ایسے جو نامور پہاڑ ہیں یا جو جہاں پہ جانے کے بعد انسان کو جو ہے نا بہت خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل سے اس میں. جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں چونکہ سیاحت کا بندہ ہوں تو مجھے پہاڑوں پہ جانا بہت پسند ہے اور میں ٹریکنگ کرتا رہتا ہوں. میں سول میں ہر ہفتہ اتوار 2 دن میرے مخصوص ہوتے تھے پہاڑوں پہ جاتا ہوں. میرے کورینز کے ساتھ گروپ بنے ہوئے تھے اور ان گروپ کے ساتھ میں ہر سیٹرڈے سنڈے کو جاتا تھا اور اس کے علاوہ جب بھی چھٹی ہوتی تھی ہم پہاڑوں پہ جاتے تھے. تو آپ لوگ بھی اگر آپ کو چھٹی ہے اور آپ تھوڑا سا چل پھرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو آپ پہاڑ پہ ضرور جائیے. بھلے آپ 1 گھنٹے کے لیے چلیے، تھک جاتے ہیں بیٹھ جائیے واپس آ جائیے، لیکن جائیے ضرور. ایک تو صحت کے لیے اچھا، دوسرا سارا ہفتہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو وہ 1-2 گھنٹے جو ہیں بہت اچھا وہ ماحول دیں گے، آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ کورینز ملتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کورینز جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک بڑا اچھا ماحول بنتا ہے. تو کورین سے دوستی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کام سے ہٹ کے ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو یہ ایک بڑا اچھا مشغلہ ہے، بجائے اس کے کہ چھٹی والے دن آپ گھر میں سو رہے ہیں. اگر ٹائم مل جاتا ہے آپ کو تو ضرور ایک دفعہ جائیے پہاڑوں پہ. جیسے ابھی کوریا میں 2-3 تو بہت مشہور علاقے ہیں، جیسے کھاوندو میں سرکسان ہے اور چھلادو میں جیریسان ہے. تو یہ 2 بڑے مشہور پہاڑ ہیں. اور اس کے علاوہ کوریا کا سب سے بڑا اونچا جو پہاڑ ہے وہ چھیجو-دو میں ہے، ہلاسان. تو اس کے علاوہ جو مین کوریا لینڈ ہے اس کے اندر یہ 2 بڑے پہاڑ ہیں.
سول میں بھی اس کی سراؤنڈنگ میں 3-4 بڑے مشہور پہاڑ ہیں، دوبنگسان ہے، سورکسان ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں. تھیگو کے اندر اپسان ہے اور پھلگنگسان ہے. ابھی میں جیسے تھیگو شفٹ ہو گیا ہوں تو میرے گھر کے بالکل پیچھے پھلگنگسان ہے جی. تو مجھے ابھی آئے ہوئے 2-3 مہینے ہوئے ہیں تو میں نے پھلگنگسان کے جتنے بھی وہ ٹریلز ہیں کہ 8-10 ٹریل ہیں مختلف طرح کی، وہ میں نے ساری کھنگال دی ہیں. تو اب میں ان کو دوبارہ سے کروں گا اور پھر اس کے اندر کوئی نئے راستے تلاش کر دوں گا. ان کے اوپر انہوں نے ٹیمپلز بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آپ صحت کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، تو آپ ضرور جائیے. آب و ہوا کے لیے اچھا، صحت کے لیے اچھا، لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے اچھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کوریا میں، کوریا تو ہے ہی پورا پہاڑ، پوٹوہار علاقہ ہے جیسے ہمارا اسلام آباد ہے اور مارگلا ہے، اس سے زیادہ گھنا ہے، اس سے زیادہ جنگل ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو بڑا پر فضا مقام ہے پورا کوریا، خوبصورت ہے. تو آپ ضرور جائیے. اور جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ اگر 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ نکلیں یا 15-20 منٹ 1 گھنٹہ پیدل چلیں تو آپ کسی نہ کسی پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو عادت ڈالیے، ہر ہفتے جائیے، نہیں تو مہینے میں کم از کم 1 بار ضرور جائیے. مطلب صحت مند زندگی کے لیے جو ہے پہاڑوں پہ جانا بھی ضروری ہے. اور جس طرح عبدالجبار صاحب نے اب 2 بار سے پوچھا کہ کوریا میں بھی بہت سے پہاڑ ہیں اور ہر علاقے میں چھوٹے موٹے ایسے پہاڑ ہیں جہاں لوگ شوق سے جاتے ہیں. اور اب چونکہ کرونا کی وجہ سے کافی مطلب اس طرح کی سرگرمیاں کم ہوئی ہے. کرونا سے پہلے کوریا میں باقاعدہ ہفتہ اتوار کو ہزاروں بسوں کی تعداد میں ہر شہر سے لوگ جاتے تھے اور اتوار کا دن یا ہفتے کا دن وہ پہاڑوں پہ گھوم کے آتے تھے. تو اگلا میں سوال جو ہے عبدالجبار بیگ سے کروں گا کہ مطلب ایک اچھا کاروباری شخصیت بھی ہو اور اللہ نے اس کے مطلب مالی تعاون بھی اچھا کیا ہو، تو کیا اس میں وہ پھر بحیثیت مسلمان اپنی جتنی بھی دینی ایکٹیویٹیز ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے؟ کہ عموماً یہی رجحان ہے کہ بھائی بزی ہے تو نماز وقت پہ نہیں پڑھ سکتا، تو دوسری مطلب عبادات وغیرہ کو ٹائم نہیں دے سکتا. تو آپ کی ماشاءاللہ 3 فیکٹریاں بھی ہے، کافی ورکر بھی ہے، تو ایسے حالات میں آپ اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ جی عالم بھائی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کاروبار اپنی جگہ پر ہے، لیکن 5 ٹائم کی نماز پڑھنا جو ہے وہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے. تو ہم کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں. خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کا بہت آسان طریقہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین بہت آسان بنایا ہے، اس میں اتنی مشکلیں نہیں کی ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے اپنی قضا نماز پڑھ کے سوئیں. تو اس طرح جب آپ روٹین بنا لیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوریا میں ماشاءاللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہر جگہ پانی کی سہولت موجود ہے اور نماز پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، فیکٹری میں بھی. جو لیبر طبقے ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پریشانی نما ہوتی ہوں کام کی وجہ سے، لیکن جو بزنس مین کمیونٹی ہے یا جو بزنس کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا یا بڑا، ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اتنا نوازا ہے تو ان کو بالکل 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلال رزق وہ کما رہے ہیں، جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ہمارے کو کچھ نظر نہیں آتا یا ہمارے پیسے نہیں ہمارے پاس جمع ہو پاتے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے عالم بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے تھوڑا کمایا یا زیادہ کمایا، زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض کیا گیا ہے. اگر آپ اس اپنے مال میں سے باقاعدہ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی برکت، آپ کی روزی میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اور جب ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بھی پابند ہو جائیں گے اور دین سے بھی لگاؤ ہو جائے گا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے، آج سے 20 سال پہلے کوریا کے اندر صرف 4 بڑی مسجدیں تھیں، جس کے اندر
ایتیوان کی ایتیوان اور پسان کی مسجد جو تھی سب سے بڑی مسجدوں میں شمار ہوتا تھا، اور وہاں پہ تھوڑے سے نمازی ہوتے تھے. اس کے علاوہ چھنجو میں اور دوسری انیانگ علی مسجد میں کوئی نمازی باقاعدگی سے نہیں ہوتے تھے. لیکن آج وہ ٹائم ہے کہ الحمدللہ 100 سے زیادہ مسجد اور مسلح کوریا کے اندر وجود میں آ چکے ہیں، اور آپ جس ایریے میں یا جس جگہ بھی جائیں گے تو آپ کو نماز کی سہولت اور حلال کھانے کی سہولت موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کاروباری لوگوں کو اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہو کہ ہم کو کوئی نماز کی یا پرابلم، ہمارے کاروبار میں نماز کی وجہ سے کوئی خلل پیدا ہوگا. تو میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے اور پھر خاص طور پہ پاکستان اور بنگلہ دیشی بھائیوں سے یہی التماس کروں گا کہ کوشش کر کے جتنی بھی نمازیں، فرض نمازیں، کم سے کم اس کا اہتمام کریں. مصلی پہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے مصلی پہ پڑھیں، اگر وہاں نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر میں اس کا اہتمام کریں. تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا دین کا مین ستون ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی جو ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے مختص رکھی ہے. تو پیسہ تو کما لیا اور کماتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، لیکن اگر دین کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت بھی جو ہے نا آپ کی سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سب پاکستانی اور بھائیوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے. جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو میرے کو سن رہے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے بابرکت مہینہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے. تو جو لوگ ابھی تک نہیں پڑھ سکے ہیں تو کوشش کریں کہ اس بابرکت رمضان کے مہینے سے آغاز کریں. تو آپ ایک سال کے اندر ہی آپ اپنی لائف کو بالکل مختلف پائیں گے. نہیں تو آپ ایک سال کے لیے قربانی دے کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا. جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی جبار بھائی، جیسے کہ یہاں پہ ایک رجحان ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک مخصوص بزنس ہے اسی میں چلے جاتے ہیں، جیسے حلال فوڈ بنا لیا، ریسٹورینٹ بنا لیا، اس کے بعد گاڑیوں کا کام شروع کر لیا. تو یہاں پر آپ نے ان سب سے ہٹ کے ایک نیا بزنس یوز کلوتھنگ کا شروع کیا، تو یہ خیال کیسے آیا؟ اور پھر اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس طریقے سے کوئی ایک نیا بزنس نکالیں یا نئی لائن پکڑیں کہ جس سب کے لیے فائدہ مند ہو اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو؟ بہت اچھا، 1 منٹ. اس وقت آپ کی سوال جو ہے، آپ اپنا سوال کچھ دیر بعد دوبارہ دہرائیے گا، کیونکہ پروگرام کا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی ہو جائے. اور ہم پہاڑوں کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا گانا بھی سن کے آتے ہیں. تو جی ایک گانا سن کے واپس آتے ہیں. جی سنگسو کونگدونگ جے ایف ایم پلشپ کھوچم ایل سنگسو کمیونٹی نیٹ ورک 89.1. اس وقت آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں فرائیڈے وید PCK میں براہ راست، اور آپ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے آج دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آئیے گانا سنتے ہیں. تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. سنگسو کمیونٹی FM 89.1 اس وقت آپ لوگ براہ راست سن رہے ہیں، اور یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگ ہمیں براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں. فرائیڈے ود PCK لائیو اس وقت آپ لوگ جو ہے ہمیں سن بھی رہے ہیں، اور یوٹیوب کے ذریعے آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام 2 مہمان بھی ہے. اور پروگرام آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک براہ راست نشر ہوتا ہے، اور پھر یہی پروگرام ہم لوگ آپ کے لیے دوبارہ ریکارڈ کر کے ہفتے کو بھی اور اتوار کو بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی اور نیٹ ورک پہ بھی. تو ٹھیک ہے، مطلب ابھی پروگرام کو جو ہے یوٹیوب میں آپ لوگ کس طرح پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آج کا پروگرام آپ لوگ جو ہے سنگسو کونگدونگ جے FM 89 یوٹیوب پہ جا کے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لنک ہم نے کمیونٹی کے پیج پہ بھی شیئر کی ہے، تو وہاں جا کے بھی آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. پروگرام میں کمی یا کوئی اچھائی
کرنی ہو یا کرانی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں، ان باکس میں اور فون کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ پروگرام میں سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن میں یہاں تھوڑا سا کوریا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے قانون اور 2-3 نیوز بتاتا چلوں۔ اس کے بعد عبدو بھائی نے جو سوال کیا تھا عبدالجبار صاحب سے وہ دوبارہ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کوریا میں مقیم غیر ملکیوں کی تعداد 25 لاکھ ہو گئی ہے۔ ای بیگ اوشپ مامیانگ ویگوگن چگم ہنگو گیسو کجو ہگو اس سے مدا، تو یہ بہت بڑی فگر ہے اور ایک اچھی بات بھی ہے۔ حکومت نے خصوصی طور پہ یہ سوچا ہے کہ مختلف صنعتوں میں، انڈسٹریل ایریاز میں، زونز میں، اور جتنی بھی مطلب ایگریکلچر ہے، فشنگ ہے یا دوسری انڈسٹری ہے، مقامی جو یہاں مقیم ہے ان سے استفادہ کیا جائے اور ان کو مختلف صنعتوں میں بیچ دیا جائے۔ اس سلسلے میں 31 مارچ کو وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی ہے، جس میں 30 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں 19 حکومتی اہلکار ہوں گے اور 9 عام ایکسپرٹس ہوں گے جو آئندہ کے لیے حکومت کو غیر ملکیوں کے بارے میں پالیسی بنا کے دیں گے۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی مزید معلومات ہے وہ پھر ہم آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ تو جی دیکھنے والوں اور سننے والوں، اس وقت آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں فرائیڈے نائٹ وید پی سی کے۔ تو عبدو صاحب، آپ نے عبدالجبار صاحب سے ایک سوال کیا تھا، وہ برائے مہربانی دوبارہ تھوڑا سا اس کو دہرائیے اور اس کا جواب بھی ہم سن لیتے ہیں مل کے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کوریا میں جو پاکستانی ہیں وہ عام طور پہ کچھ مخصوص کاروبار ہیں انہی کو وہ منتخب کرتے ہیں، جیسے حلال فوڈ، اور اس کے بعد ریسٹورنٹ بنا لیا، پھر اس کے بعد گاڑیوں کا کام کر لیتے ہیں، یوز گاڑیاں، یا پھر پرانے موبائل ہیں ان کو وہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سب سے ہٹ کے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے یوز کلوتھ کا بزنس کیا، یہ آپ نے کیسے کیا، سوچا اس کا؟ اور پھر آپ جو نئے کاروبار کرنے والے، اگر اس میں کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ آپ ان سے ہٹ کے اور کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں بہت ضرورت ہے کاروبار کرنے کی، تو ان پہ اپنی قسمت آزمائی کریں اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رزق کے طریقے رکھے ہیں۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ایک ہی کام کرے یا ایک ہی چیز کھائے، اس لیے جہاں جس کا رزق لکھا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم سب مسلمانوں کا اس پر یقین بھی ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میرے کچھ جاننے والے ریلیٹیو تھے جو ٹیکسٹائل کا کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ٹیکسٹائل جو ہے جاپان کا بہت مشہور تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سارے یہی جانتے تھے کہ جاپان کا کپڑا ہے، یہ جاپان کا کپڑا ہے۔ جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو جب ہم کوریا میں آئے تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ بھی جاپان سے کچھ کم نہیں ہے۔ تو ہمارے کچھ ریلیٹیو تھے، انہوں نے اس معاملے میں ہماری بہت مدد کی۔ خاص طور پہ آصف بھائی ہیں، آصف عثمان، جنہوں نے میرے کو اس لائن میں فیلڈ میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف انٹرسٹ لیں، اس لیے کہ ان کا خاندانی یہ کام تھا، ان کے والد صاحب، ان کے دادا یہی کام اس فیلڈ میں تھے۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ آپشن دیا تو اس سے پہلے میں کمپیوٹر کا اور دوسرا آپٹیکل کا اور حلال فوڈ کا کام کرتا تھا۔ تو پھر میں نے اس میں جب شروع کیا تو اس میں مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ نظر آیا اور میں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی نصیب فرمائی۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، بہت زیادہ لاس بھی کیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں نے جو فیلڈ پکڑ لی تھی تو میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ بس اب جو کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد فرمائی اور بڑے برے وقت سے نکالا اور آج اس مقام پر ہوں۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ لوگ ریسٹورنٹ، حلال فوڈ میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حلال فوڈ یا ریسٹورنٹ، عبدو بھائی، یہ اب ایسا کام ہو گیا ہے جس طرح ابھی عالم بھائی نے بتایا کہ کم سے کم بھی 25 لاکھ فارنر کوریا کے اندر ہو چکے ہیں۔
جس حساب سے فارنر کوریا میں بڑھے ہیں تو یہ ان کی ایک بہت اہم اور ضرورت ہے ہماری حلال فوڈ کی اور ریسٹورنٹوں کی. تو جس نسبت سے فارنر آیا ہے کوریا میں تو اسی نسبت سے ریسٹورنٹ کا کام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے ریسٹورنٹ بنائے ہیں اور چل رہے ہیں. جو آج سے 2-4-5 سال پہلے ایسے ریسٹورنٹ نہیں دیکھے تھے ہم نے, جس میں پاکستانی, قازقستانی, ترکش والوں نے جو ریسٹورنٹ بنائے ہیں اور پاکستانی انڈینوں نے, تو اب اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نکلی ہے. تو سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. اور اسی طرح حلال فوڈ میں بھی اب کورین مارٹوں کے اندر بھی آپ کو حلال فوڈ کا, پاکستانی انڈین فوڈز کی مسالے جات اور دوسری چیزیں ہر چیز مل جاتی ہیں. اور جہاں تک تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ لوگ زیادہ تر اسکریپ کا یا گاڑیوں کے کام میں جاتے ہیں, تو ہماری کنٹری کے اندر یا دوسرے جو غریب ملک ہیں اس کے اندر ابھی بھی اتنی غربت ہے کہ لوگ جو ہے نا نئی چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے افریقہ ہے یا کمبوڈیا ہے یا فلپین ہے یا انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے, اس میں پاکستان, تو وہاں زیادہ تر رجحان سیکنڈ ہینڈ کے اوپر جا کے رک جاتا ہے. تو اس وجہ سے کسی بھی فیلڈ کے اندر سیکنڈ ہینڈ کے اندر, چاہے وہ یوز کلوتھنگ ہو, چاہے یوز کار ہو, یا یوز کسی بھی قسم کی فیلڈ ہو, جیسے رننگ مشین ہیں, دوسری چیزیں ہیں, تو لوگ اس کے اندر کوشش کرتے ہیں. انویسٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے اور کوئی ریلیٹیو ان کو مل جاتے ہیں تو وہ اس کی ان کو ڈیمانڈ دے دیتے ہیں, تو وہ اس کو آسانی سے ارینج کر سکتے ہیں. تو رہ گیا کوریا کے اندر کام کرنا چھوٹے پیمانے پہ, اس لیے کہ ہم لوگ چاہے جتنا بھی کام کریں ہماری ایک لمٹ ہے ریمیٹنس کی. ہمارے پاس اتنی سورسز نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہم بینک سے لون نہیں لے سکتے, اس سے کہ اس پہ سود لگ جاتا ہے. تو جو بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے پاس موجود اثاثے سے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے چھوٹے پیمانے پہ اسکریپ کا کام ہے, جو پاکستان میں ماشاءاللہ اس ٹائم پہ بڑا عروجوں پر ہے, کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری تھوڑی سی امپروو ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں جو ہے نا اسکریپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ نکل آئی ہے. تو لوگ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھی. اور گاڑیوں کے اسپر پارٹس کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ہمارا پاکستان میں کورین گاڑی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن دبئی سے افریقہ کی مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے, لیبیا ہے, سوڈان ہے, تو اس طرف لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں جاپان اور کوریا سے کام کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا مرکز دبئی میں بنایا ہوا ہے اور وہاں سے وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں, جس میں رشیا تک مال جاتا ہے. تو نئے چیزوں کے اندر ابھی تو یوز کے علاوہ نئے کام کے اندر بھی بہت اسکوپ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے تعلقات اور آپ کے سورسز ضروری ہیں. جس طرح ابھی میں ایک کام کر رہا ہوں کوریا کے اندر اسپورٹس کی آلات بنانے, فٹ بال ہو گئی یا گیندیں ہو گئیں, اس قسم کے ایک ادارہ ہے, اس نے میرے کو سیمپل دیے ہیں, تو وہ میں نے ابھی سیالکوٹ سے بنوائے ہیں اچھے, اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے کوریا کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا معیار اچھا ہوا اور پالیسی اچھی ہوئی تو اس کے اندر ہم اسپورٹس کے اندر آپ کی ایکوپمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کوریا میں. تو میں اس کوشش میں کام میں لگا ہوا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس میں ہوگا. اور اسی طرح سرجری کا جو آلات ہیں وہ ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ آتے ہیں کوریا کے اندر. اسی طرح یہ میک اپ میں جو استعمال ہوتے ہیں نیل کٹرز وغیرہ اور اس قسم کے آلات, وہ بھی پاکستان سے امپورٹ ہیں کوریا کے اندر, لیکن تھوڑے پیمانے پہ, اتنے زیادہ نہیں. بالکل جی. یہ تھے عبدالجبار بیگ صاحب, جنہوں نے کوریا میں مقیم پاکستانیوں کو کاروبار شروع کرنے اور اپنے تجربے سے آگاہ کیا. یقیناً بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے راز اور اپنے کاروبار کی کامیابی دوسروں کو بتاتے ہیں. تو آپ نے آج بہت بڑا دل اور جگر کے ساتھ کھلے عام لوگوں کو بتایا کہ کاروبار بھی کرے اور کس طرح کرے, سب کے بارے میں بتایا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. فرائیڈے نائٹ ود PCK اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں SCN FM 89.1 پر. ریڈیو کے ذریعے آپ ہمیں سن سکتے ہیں, یوٹیوب, فیس بک کے ذریعے آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ پروگرام مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو براہ راست رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا ہو, مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں کمنٹس ان باکس اور فون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کوریا نے اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوریا میں مقیم ہمارے 13,000 پاکستانی بھائی
کو ہم کوریا کے قوانین، کوریا کی نیوز، کاروبار اور وہ تمام چیزیں ان کو ہم ریڈیو، آواز کے ذریعے اور کیمرے کے ذریعے پہنچا سکے اور ہماری کمیونٹی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو چلتے چلتے ایک اور اہم خبر سے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں تو ہم سب کو پتہ اس کے بارے میں بھی چل جائے گا اور سننے والے اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چل جائے گا۔ وائس فیسنگ کے نام سے بہت بڑی یہ ڈیجیٹل جرم ہے جس میں آج کل مطلب غیر ملکی بہت زیادہ پس رہے ہیں۔ تو جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ مطلب مختلف ہیکرز کمپنیاں ہیں جو ورکروں کی شکل میں غیر ملکیوں کو ہائر کرتے ہیں، کم کام اور زیادہ دیہڑی کے لالچ میں ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اب جرم کے بارے میں تو ہم نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے اس چیز کے بارے میں جو اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ ہے موبائل فون۔ تو حکومت نے سختی سے یہ نیا قانون اب متعارف کروایا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہے کوریا میں، جب وہ اپنا ویزا مکمل کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے فون پیچھے لوگوں کو وہ چھوڑتے ہیں، اور ایسے فون اکثر اوقات اس طرح کی جرموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو حکومت نے ٹیلی کمیونیکیشن ادارے کے ساتھ اور امیگریشن نے مل کے سال میں 4 مرتبہ، ہر 3 مرتبہ بعد وہ ڈیٹا شیئر کریں گے کہ جتنے بھی غیر ملکی ملک چھوڑ رہے ہیں ان کے موبائل فون اور ان کے نمبرز کا کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں ڈیٹا شیئرنگ میں ان سب لوگوں کا پتہ چلے گا کہ یہ موبائل نمبر کا جو اونر ہے وہ ملک میں نہیں ہے، اس کا موبائل چل رہا ہے، تو اس کو حکومت بند کرے گا۔ اس سے پہلے اسی طرح کا کوئی قانون نہیں تھا، لیکن اب جرائم کی شرح بہت زیادہ ہوئی اور خاص کر اس میں غیر ملکی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں، پاکستانی بھی، انڈین بھی اور دوسرے ممالک کی غیر ملکی بھی۔ تو ہم سب کو اپنا فون، اپنا سم اور اپنی آئی ڈی کارڈ پہ کسی اور کے لیے موبائل فون نہیں لینا چاہیے۔ یہ اب ایک جرم ہے، اور اگر ہم سوچیں گے کہ ہم نیکی کر کے اپنے دوست کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا لیں گے تو یہ اس کے ساتھ نیکی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے اور ہمیں سزا ہو سکتی ہے۔ تو مہمان سے کچھ سوال کر لیں، پروگرام کا وقت بھی تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ محمد عبدو بھائی، آپ یہ بتائیے کہ ریلیجس ٹورزم جو ہے، ریلیجس ٹورزم کے بارے میں ہمارے ملک کی اہمیت کتنی ہے، اور بدھزم یا جو گوتم بدھ کے آثار ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتا دیجیے گا۔ مذہبی ٹورزم یعنی جب ہم پاکستان جاتے ہیں یا کورین پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو تاریخی مقامات دیکھتے ہیں یا کوئی ان کے مذہبی مقامات دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ریلیجیس ٹورزم یعنی مذہبی ٹورزم کہتے ہیں۔ کورینز کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی ٹورزم کتنی قسموں کا ہے، تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ بدھ مت کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ مہاتما بدھ اور ان کے بعد جو ان کے سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں مہاراجا اشوک، ان کی بہت ساری وہاں پہ باقیات موجود ہیں، ان کے بنائے ہوئے بہت ساری یونیورسٹیاں جس کو مونیسٹری کہتے ہیں، ان کے اسٹوپے وہاں پر ہیں، تو یہ وہاں وہ دیکھنے جاتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ان کی اہمیت ہے کہ ٹیکسلا میں جو بدھ مت پھیلا وہاں سے یہ بدھ مذہب جو ہے وہ کوریا میں آیا، اس لیے یہ بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ان کا ایک بہت مشہور 7ویں اور 8ویں صدی میں ہیچو نام کا ایک بہت مشہور بزرگ گزرا ہے کوریا کا، جو سیاح تھا اور بدھ مت کا بہت اہم پیروکار بھی تھا۔ وہ پاکستان گیا اور پھر پاکستان میں اس نے ٹیکسلا، سوات، پشاور دیکھا، پھر وہاں سے وہ پرانے سلک روٹ کے راستے سے پھر وہ ازبکستان کی طرف چلا گیا۔ تو اب جو کورینز ہیں وہ اس کے راستے پر یعنی اس کے فٹ سٹیپس پر، اس کے نقش قدم پر جانا جو ہے وہ اپنے لیے ایک بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ پاکستان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیچو کے نقش قدم پر سفر کر رہے ہیں، جس راستے سے گزرا تھا ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کورینز کے لیے بدھ مت بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ سکھ مذہب ہے،
سکھوں کی بہت ساری جو اہم عبادت گاہیں ہیں، جو ان کے بزرگوں کی اہم جو ان کے گرودوارے ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں. تو اس طرح جو بدھ مت اور سکھ مت، ان دونوں کی جو اہم مذہبی جگہیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اس کے علاوہ ہندوؤں کی بہت ایسے اہم جو ہیں مندر ہیں وہ پاکستان میں ہیں جو بہت زیادہ متبرک ہیں، اور انڈیا سے بہت سارے ہندو جو پاکستان آتے ہیں سیاحت کے لیے. تو اس طرح جو پاکستان میں سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں وہ ایک پہاڑوں پہ جاتے ہیں یا صحرا میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ مذہبی سیاحت جس کو ابھی میں نے بتایا، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان جاتی ہے، اور جب یہ پاکستان جاتے ہیں تو لا محالہ یہ بہت پیسہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سارا ریونیو ملتا ہے، اور بہت سارے پاکستان کو اس سے منافع ملتا ہے. کوریا جیسا ملک جو کہ مطلب پہاڑوں کی شوقین بھی ہے اور ان میں مذہبی لوگ بھی بہت ہے، تو کیا کوریا پاکستان کے لیے ریلیجس ٹورزم کے بارے میں اہمیت رکھتا ہے؟ کوریا اور پاکستان کے درمیان ریلیجس ٹورزم بہت زیادہ ہے. یعنی اگر کورینز اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاحت پہ جانا ہے اور پھر ہم نے اس کو اپنا ایک مذہبی رنگ بھی دینا ہے، تو ان کے لیے دنیا میں صرف 2 ہی ملک آتے ہیں، بلکہ پہلے نمبر پر پاکستان ہی کہوں گا. صحیح. کیونکہ اس کے بعد انڈیا آتا ہے، لیکن انڈیا میں بھی صرف 1-2 جگہ ہیں جو کورینز کے لیے مذہبی ٹورزم کے حوالے سے، بدھ مت ٹورزم کے حوالے سے اہم ہیں. تو اس لیے اگر یہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے سیر کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے، اور وہ ہے پاکستان. تو پہلے نمبر پر ان کے لیے پاکستان آتا ہے. صحیح جی. فرائیڈے نائٹ ود پی سی کے آپ لوگ ہمیں براہ راست سن بھی رہے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. یہ پروگرام ہر مہینے کی دوسرے اور چوتھے جمعے کو رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک نشر کیا جاتا ہے. پروگرام 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. 9 سے 10 بجے تک ہم کوریا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خبریں، معلومات، قانون سے آگاہی اور مہمانوں سے ان کے زندگی کے بارے میں سنتے ہیں. اور پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میوزک اور تفریح پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اسٹوڈیو میں موجود آج کے ہمارے دونوں قابل قدر مہمان آپ لوگوں نے سنے. امید بھی کرتے ہیں کہ ان کی کئی ہوئے باتوں سے کافی دوستوں کو فائدہ بھی ہوگا، اور ہم اسی نیت سے یہ پروگرام کرتے ہیں کہ کوریا میں مقیم پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکے. تو میں آخر میں پھر دوبارہ عبدالجبار بیگ صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کرونا کو 1 سال سے اوپر ہو گیا اور کرونا نے پوری دنیا کو جو ہے منجمد کر دیا، تو وہاں زیادہ تر نقصان کاروباری حضرات کا بھی ہوا ہے. تو کیا آپ کا کرونا کی وجہ سے کام پہ کچھ اثر پڑا ہے کہ نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ عالم صاحب. اصل میں کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے اندر افیکٹ آیا ہے، صرف کوریا میں نہیں، ہمارے پر بھی کافی اثر پڑا. لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا سا گڈ لک یہ رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو بڑی بڑی ملٹیپلائرز کمپنیاں تھیں انہوں نے اپنی مینوفیکچرنگ بند کر دی تھی گارمنٹس کی. صحیح. تو جو غریب ملک ہیں وہ بیچارے یوز گارمنٹس کے استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم ضرور پیدا ہوئی تھی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے اس مالک کا کہ ہماری فیلڈ میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہے جتنا کہ نئے مینوفیکچروں کے اوپر پڑا تھا. صحیح. لیکن ورکروں کی نیت سے، ورکروں کی طرف سے ہمیں بہت پرابلم ہوئی کرونا میں. کچھ شروع میں 3-4 مہینے بہت ڈسٹرب رہے ہم، اس لیے کہ سارے ملکوں نے بالکل بینڈ کر دیا تھا. تو ابھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، دوسرے کام کے بنسبت ہمارے کام میں بہت بہتری ہے. اور پی سی کے پلیٹ فارم سے جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اس میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ آپ نے کوششیں کی ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو اس سے میں اس پلیٹ فارم سے آپ تمام سننے والے پاکستانیوں سے یہ بھی ایک گزارش کروں گا کہ جو حضرات بھی کاروبار میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے رجوع کریں، تو ہم ان کو بلا معاوضہ بغیر کسی اس کے جو مشورہ ہو سکے گا ہم اپنی طرف سے ان کو پورا سپورٹ کریں گے
تو جو ان کے اپنے وسائل ہیں اس کے لحاظ سے ان کو کاروبار کا بھی بتائیں گے. تو باقی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی فرمائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پلیٹ فارم سے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. تو بغیر بلا تکلف کے ہمارے PCK کے پلیٹ فارم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں اینی ٹائم, اور کوئی بھی آپ کو مشورہ چاہیے تو آپ کو وہ ہم دینے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا مشورہ ہم دے سکیں بزنس کی نسبت سے. جی بہت بہت شکریہ عبدالجبار بیگ صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکال کے آج کمیونٹی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں اور تجربے کے بارے میں اپنے خیالات کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اسٹوڈیو میں موجود دوسرا مہمان محمد ابدو, آپ بھی پروگرام کے آخر میں اگر کچھ مزید بتانا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ سے تو پلیز بتا دیجیے گا. میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا شوق بھی ہے, اگر شوق نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا اپنے شوق کو ابھاریے. تو یہ ہے کہ آپ چھٹی کے دنوں میں بجائے اس کے کہ آرام کرنے کے اور وقت ضائع کرنے کے آپ پہاڑوں پہ جائیے. اور جیسے کہ PCK نے بھی ایک پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا اور ایک گروپ کی شکل میں یہ ایک پہاڑ پہ ٹریکنگ کے لیے گئے تھے. جی بالکل. تو امید ہے کہ اس طرح کے پروگرام وہ اور کریں گے, اور باقاعدہ اگر PCK کا ایک شعبہ بنا دیا جائے جو ٹریکنگ سے ہو اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرے, اور جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں وہ تھیگو کے ہیں تو وہ اس گروپ میں چلے جائیں, سول والے اس گروپ میں, پسان میں بھی. اس طرح سے ہر علاقے کے رہنے والے اپنا ایک گروپ بنائیں اور وہ پہاڑوں پہ جائیں, ٹریکنگ کریں. تو امید ہے کہ یہ ایک ان کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہوگی, اور کورین کے ساتھ ان کو ملنے کا بھی شوق ہوگا اور بڑا فائدہ ہوگا. میں چونکہ اسی فیلڈ سے ہوں, میری ایک چھوٹی سی ٹوریزم کمپنی ہے. کورینس کو میں پاکستان لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ گھماتا ہوں. مذہبی ٹوریزم بھی ہوتا ہے, پہاڑوں کا ٹوریزم بھی ہوتا ہے. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں لوگ وہ عام لوگوں سے زیادہ فزیکلی مضبوط ہوتے ہیں, مینٹلی بھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت اچھی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے, یہ آپ کو صحت کے لیے بھی فائدہ مند دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو کام میں بھی بہت فائدہ دیں گے. جی بہت بہت شکریہ محمد ابدو صاحب کہ آج آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے آپ یہاں آئے, آپ نے اپنا تجربہ اور پہاڑوں پہ جانے کی مطلب کیا فائدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کمیونٹی کو آگاہ کیا. فرائیڈے نائٹ وتھ PCK لائیو ہر مہینے کے دوسرے اور چوتھے جمعے کو آپ لوگ براہ راست سن بھی سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں. SCN FM 89.1 ہماری فریکوینسی ہے ریڈیو پہ, اور SCN FM 89.1 آپ یوٹیوب گوگل پہ سرچ کر کے آپ ہمیں وہاں بھی تلاش کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام پاکستانی کمیونٹی کوریا نے کوریا میں مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور ان کو قانون سے آگاہی کے لیے شروع کیا ہے. ٹیسٹنگ نشریات اس وقت بھی جاری ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید نئے مہمان اور ان کے زندگی تجربات اور ان سب چیزوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کر سکیں گے. امید ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. پروگرام میں کیا کمی ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے کمنٹس کے ذریعے یا ان باکس یا موبائل فون میں SMS کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. یہ پروگرام ہر ہفتے کے دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو براہ راست نشر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں میں کچھ چیز ہے دکھانے کے, لوگوں کو بیان کرنے کے لیے, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں کو پاکستانیوں کے سامنے پیش کر سکے. تو اس میں شرمانے کی اور کوئی گھبراہٹ والی کوئی بات نہیں ہے. جب چاہے جو بھی چاہے ہمارے ساتھ رابطہ کر لے, بلا تکلف ان کو موقع دیا جائے گا. اور پاکستانی کمیونٹی کوریا مستقبل میں کوشش کرے گی کہ مزید اچھے پروگرامات, اور جس طرح محمد ابدو صاحب نے پہاڑوں پہ جانے کے سلسلے کے بارے میں بھی کہا, تو کوشش کریں گے کہ موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اور
آنے والے دنوں میں اچھے سے مطلب تاریخ دیکھ کے کوئی 1-2 ایونٹ بھی آرگنائز کریں گے. تو پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے. ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ نئے انداز میں ملیں گے. اس وقت تک اللہ حافظ. ہیلو جی، تو کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، انیونگ ہاسیو اینڈ ہیلو ایوری ون. This is your DJ Mazhar Bashir and you are listening, and in fact today you are watching me too on my channel. This is called this program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM, or today is the 9th of April. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آج ہمارے چھوٹے سے ایک مہمان ہمارے ساتھ. وی ہیو اے گیسٹ، اے لٹل گیسٹ، کیوٹ گیسٹ. سو ہم تھوڑی سی ان سے بات کریں گے، دین وی اسٹارٹ آور پروگرام ایز یوزول ایز وی ڈز. آپ یہ پروگرام گانا بجانا جو سب سن رہے ہیں، اور انفیکٹ آپ ہمیں اب یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھ سکیں گے. اور اپنی ریکویسٹ جو ہیں آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پر، اور اس کے علاوہ ہمارے جو کمیونٹی کا جو پیج ہے آپ اس پر بھی ہمیں اپنی ریکویسٹ اور اس کے علاوہ جو بھی فیڈ بیکس ہیں وہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں. سو تھینک یو فار دیٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے. انفیکٹ ہوپ فلی جو موسٹلی جو یہاں پر ٹیوزڈے کو ہمارے یہاں پر فرسٹ جو ہے وہ رمضان موسٹ پرابیبلی ہوگا. اور آپ سب کو رمضان کی بہت ساری مبارکباد پیش کی، کیونکہ وین ویل بی آن لائن آفٹر 2 weeks اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ دوسرا عشاء چل رہا ہوگا. تو اینی ویز یو آر لسننگ دس پروگرام کال گانا بجانا اینڈ آئی ایم یور ڈی جے مظہر بشیر. ہمارے پاس جو ہماری سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے دیٹ از فرام وکیل خان. ہمیں سنگسو سے ہمیں انہیں ریکویسٹ کی ہے انہوں نے، اور ان کی یہ ریکویسٹ ہم پلے کرنے جا رہے ہیں، وچ از عاطف اسلم پہلی دفعہ. سو وکیل خان، آئی ہوپ یو آر فائن، آپ ٹھیک ہوں گے. اور ہمیں اسی طرح سے آپ اپنی ریکویسٹ بھیجتے رہیں، ہم آپ کی ریکویسٹ یہاں پہ ضرور جو ہے وہ پوری کریں گے. تو لیٹس سی، ہیئر وی گو، انجوائے اے سانگ. جی، تو دیٹ واز عاطف اسلم پہلی دفعہ، اینڈ دیٹ واز اے ریکویسٹ فرام وکی، انفیکٹ وکیل، سوری. اینڈ آئی ہوپ وکیل کہ آپ نے یہ سانگ آپ کو یہ سانگ پسند آیا ہوگا. یو آر لسننگ اینڈ انفیکٹ ناؤ یو کین واچ اس آن یوٹیوب آن آور چینل، اینڈ یو آر watching us on YouTube, and this is my program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ہمیں جو یوٹیوب پر آپ ہمیں واچ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے آپ یوٹیوب پہ SCN FM سرچ کریں گے، اینڈ دین آفٹر ورڈس آپ اس پہ آپ کے پاس جو ہے SCN FM کا پیج آپ کے پاس کھل جائے گا. اس میں سے کسی بھی SCN کے آئیکن کے اوپر آپ کلک کریں، اور اس کو آپ جو ہے آپ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کر دیں، تاکہ آپ ہماری جو بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ لائیو دیکھ سکیں. سو آئی ایم لائیو ناؤ آن یوٹیوب اینڈ یو آر واچنگ می اینڈ آن مائی پروگرام وچ از کالڈ گانا بجانا آن 89.1 SCN FM. آپ ہمیں اپنی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی، تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں. سو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیٹس سی واٹ وی ہیو نیکسٹ. وی ہیو تیرا وہ پیار بائی مومنہ مستحسن. In fact, I'm sorry if I pronunciate that wrong. Momina Mustahsan and Asim Azhar, and that is a request from Resham from Karachi, and she wrote us that she liked our program, and she is one of our first listener. So Resham, this is for you. I hope کہ آپ کو یہ song پسند آئے گا. Enjoy this song please, and here we go.
Ji, so that was Tera Wo Pyar by Momina Mustahsan and Asim Azhar. So I hope you like that song. Let's see what we have next. First of all, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, which is called Gana Bajana on SCN FM 89.1. You can watch us on YouTube as well. And آپ ہمیں سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیوز ہوں آپ ان کو دیکھ سکیں. یہ پروگرام جس کا نام ہے گانا بجانا آپ ایوری آلٹرنیٹ فرائیڈے فرسٹ اینڈ فورتھ فرائیڈے کو لائیو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ. اور اس کے علاوہ جو ریسٹ آف دا سنڈیز اینڈ فرائیڈیز آپ ان کو جو ہے ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ آپ ری براڈ کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. سو ہمارے پاس آپ کے فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں. تھینک یو فار سینڈنگ اس یور ریکویسٹ اینڈ فیڈ بیک. ہم لوگ پوری کوشش کریں گے. وی آر بگنرز ان فیکٹ یو کوڈ سے, اینڈ ہم لوگ اس وقت سیکھ رہے ہیں. ان فیکٹ وی آر ان اے لرننگ پروسیس, اور آپ کے فیڈ بیکس ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اس سے ہم اس پروگرام کو جو ہے مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور دس از یور ڈی جے مظہر بشیر, اور میں آپ کے لیے آپ کی ریکویسٹ یہاں پہ پلے کرتا ہوں. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ ضرور بھیجا کریں تاکہ میں آپ کے لیے وہ پلے کر سکوں یہاں پر. سو ہمارے پاس لیٹس سی واٹ وی ہیو نیکسٹ. ہمارے پاس جو ہماری نیکسٹ ریکویسٹ ہے وچ از اے ویری بیوٹیفل سانگ. اٹس ان فیکٹ you must know Abida Parveen. She is a legend of Pakistan and Sufi, and she's a Sufi singer. ان کا ایک سانگ ہے which is called میں نعرہ مستانہ. یہ مجھے ریکویسٹ کی ہے دبئی سے ابھی موید نے. So Moid, definitely I'm going to play your request, and here we go. Enjoy your song. So that was Man Narai Mastana. This is your DJ Mazhar Bashir, and you are watching me on my YouTube channel. In fact, you're watching us on SCN FM, our YouTube channel. And آپ کی ریکویسٹ بھی مجھے یہاں پر مل رہی ہیں, اور آپ کی جو ہے آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے فالو بھی کر رہے ہیں یہاں پر. اینڈ ہمارے پاس یہاں پر ریکویسٹ ہیں. معید ہمارے ساتھ یہاں پر آن لائن ہیں, حمزہ عالم ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, اویس شیخ ہیں ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر فیان خان ہیں, جنید انور ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں سنگسو سے, انفیکٹ جائن سے. اینڈ دے سے جنید سیڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید. موہت صدیقی سیڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام موہت, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ فائن. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا, اور انفیکٹ ہم اسے اور مزید بہتر بنائیں گے. اور اب لیٹس سی واٹ وی ہیو نیکسٹ. Okay, Mohit Siddiqui is saying that he want me to play some Atif Aslam song which is Tu Jaane Na. Okay, Mohit, I'll play this request for you for sure. Or you are watching me on my YouTube, SCN FM 89.1 89.1 FM. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے مجھے یہاں پر لائیو دیکھ سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ SCN FM, اور آپ کو ہمارا پیج جو ہے وہ نظر آئے گا, اس کو آپ سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن کو بھی جو آپ وہ دبائیں تاکہ آپ ہماری نیو ویڈیوز جو بھی ہوں آپ دیکھ سکیں. آپ ہمارے یہ پروگرام جس کا نام ہے گانا بجانا, یہ پروگرام آپ ایوری آلٹرنیٹ فرائیڈیز کو سن سکیں گے. ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے, ہم یہاں پہ ایک لائیو کال لیں گے. لیٹس سی ہو از دس. ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی جنید بات کر رہا ہوں. جنید جی, جنید کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ کا شکر. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا پروگرام, اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا اپنا انٹرو دیجیے گا. جی میں یہاں پہ
क्योंगसान चिडियांग से बात कर रहा हूँ और जॉब करता हूँ जी जी और पता चला था आपके प्रोग्राम का और देख रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। ओके तो थैंक यू मैं भी चाह रहा था कि अपनी रिक्वेस्ट आपको दूं। जी बिल्कुल आप हमें अपनी रिक्वेस्ट बताएं कौन सा सॉन्ग सुनना जी, चाहेंगे आप मेरे और किसे बेवफा डेडिकेट का- करना चाहेंगे आप ये भी बता सकते हैं हमें ये डेडिकेट अपने फ्रेंड्स को ही करूंगा। ओके और अब ये सॉन्ग है मेरे बेवफा, ओके ड्रामा का टाइटल सॉन्ग है आयमा बेग एंड आगा अली का। ओके दोबारा मुझे बताएंगे मेरे बेवफा मेरे बेवफा ओके मेरे बेवफा एंड दिस इज अ सॉन्ग ऑफ आयमा बेग राइट जी। ओके जुनैद थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड कीप वॉचिंग अस हमें अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और इसी तरह से हमें कॉल करके आप अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं और डेडिकेट भी कर सकते हैं सॉन्ग जिसको आप चाहें तो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस आई टॉक टू यू अगेन थैंक यू बाय थैंक यू, अल्लाह हाफिज। So that was Junaid and he requested us to play Mere Bewafa by Aima Beg. I think it's a OST song but उससे पहले हम एक song जिसकी request हमें नायल ने की है दुबई से नायल how are you Nail I got your request and I'm gonna play this song for you by Atif Aslam and here we go. There's some problem. Okay. So here we go. Enjoy the song. So that was Tu Jane Na, a request from Sharjah by Nile. Nile, I hope you like the song. I played your request. I hope कि आप ठीक होंगे और आपको ये song सुन के बहुत मज़ा आया होगा. So you are watching me on my YouTube, SCN FM, and this is my program called Gana Bajana. आप हमें every alternate Fridays को live देख सकते हैं और at 9 p.m. or in fact, in case if you miss our live broadcast, आप हमें दोबारा से हमारी जो broadcast है वो Sundays को at 5 p.m. दोबारा सुन सकते हैं और जो रेस्ट ऑफ द फ्राइडेज़ हैं उस पर भी हम लोग जो है ये प्रोग्राम दोबारा से प्ले करते हैं सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और लेट्स सी हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो आ रही हैं एनीवेज हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास रिक्वेस्ट है जुनैद की फ्रॉम जाइन एंड कोरिया तेगू से क्योंगसन से इनफैक्ट उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी मेरे बेवफा इट्स एन OST एंड आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू जुनैद एंजॉय द सॉन्ग So that was Mere Bewafa by Aima Beg and that was a request from Junaid from Korea Jain and हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं you guys watching me on YouTube live in fact from today in fact आप लोग हमें live देख सकेंगे और वो आप किस तरह से देख सकेंगे मैंने आपको पहले भी बताया कि SCN FM आप सर्च करेंगे YouTube के ऊपर और उस पर हमारा पेज आपको नज़र आ जाएगा सामने आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी आप जो है वो क्लिक करें ताकि आप हमारी जो भी न्यू वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें आप हमें एवरी सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे को आप हमें लाइव मिल सकेंगे इन केस अगर आप हमारा लाइव प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप रीब्रॉडकास्ट जो है वो संडेज़ को एंड द रेस्ट ऑफ द फ्राइडेज़ को आप हमें 9 o'clock एंड फ्राइडेज़ संडेज़ को जो है आप 5 बजे शाम में हमें दोबारा से देख सकते हैं सो आई होप कि आपको प्रोग्राम सुनने में मज़ा आ रहा होगा हमारे पास बहुत सारी जो है वो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं मज़ीद और पीपल आर स्टार्टेड सेंडिंग अस रिक्वेस्ट ऑन यूट्यूब एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है दैट इज़ अ सॉन्ग बाय सजाद अली एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आल्सो इनफैक्ट सबका फेवरेट सॉन्ग है ये एंड इट्स
great song, great lyrics, and of course the mesmerizing voice of Sajjad Ali. بہت ہی زبردست قسم کا سانگ ہے. تو یہ ہمیں ریکویسٹ کی ہے وقاص وکی نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے, تو ہم یہ ریکویسٹ جو ہے چلائیں گے یہاں پر وکی کے لیے. وکی, آئی ہوپ یو انجوائے دس سانگ. ہیئر وی گو. So that was Har Zoom by Sajjad Ali. Wow, 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 what a song. And I hope کہ آپ کو یہ song پسند آیا ہوگا. You enjoyed the song and you're watching me on YouTube live SCN FM ہمارے YouTube چینل پر, اور آپ ہمیں سبسکرائب کریں اس پر, اور بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری ساری جو بھی نیو ویڈیوز ہوں وہ آپ دیکھ سکیں. اور آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں انفیکٹ گانا بجانا. میں ہوں آپ کا DJ مظہر بشیر. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ جیسے کہ آپ مجھے سینڈ کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ مجھے اپنی ریکویسٹ سینڈ کریں, اور میں آپ کی یہ ریکویسٹ جو ہے یہاں پر پلے کروں گا آپ کے لیے. اوکے, سو پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ہماری نیکسٹ ریکویسٹ ہے یہ ہمیں کی ہے, اٹس اے بیوٹیفل غزل and sung by فریدہ خانم. آج جانے کی ضد نہ کرو. اور یہ ہمیں ریکویسٹ سینڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست کراچی سے اسد نے. اسد عباس ہمیں یہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں میں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو اسد گوشی. اور میں آپ کی ریکویسٹ یہاں پر پلے کروں گا وچ از آج جانے کی ضد نہ کرو بائی فریدہ خانم. اٹس اے بیوٹیفل غزل. انجوائے دا سانگ. کرو آج جانے کی ضد نہ کرو, بٹ پھر بھی ہمیں جانا پڑے گا. اینڈ دیٹ واز دا سانگ فریدہ بائی فریدہ خانم, آج جانے کی ضد نہ کرو. بٹ ایز آئی سیڈ ہمیں جانا ہوگا, اینڈ ویل سی یو آفٹر ویک اور 2 ان فیکٹ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ سینڈنگ می یور ریکویسٹ اینڈ آف کورس یور فیڈ بیک کہ ہمیں کیا چیز اس میں بہتر کرنی چاہیے, تو ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کریں گے. یو کین واچ می ایوری سیکنڈ اینڈ فورتھ فرائیڈے آن FM SCN on YouTube, and also you can find me if it's possible on my YouTube channel and on Facebook also. So اب ہمارے پاس جو ہماری لاسٹ جو ریکویسٹ ہے یہ ہمیں سینڈ کی ہے ہمارے پاس یہاں سے ہمارے کورین ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے, اینڈ دس از a song for you, M. Khan, and here we go. I'm going to play this song for you. It's a beautiful song. Okay, enjoy the song.